آج سے کوئی 100-150 سال پہلے تک لاہور شہر دریائے راوی کے کنارے صرف ایک مرکزی فصیل اور 13 دروازوں کے درمیان واقع تھا۔ کوئی 2-2.5 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط اس لاہور شہر کو وال سٹی کہا جاتا ہے۔ یہ فصیل بند قدیم لاہور آج بھی قائم و دائم ہے۔ اس زمانے میں شہر سے اندر باہر آنے جانے کے لیے 12 دروازے اور اس قلعہ بند شہر کا کوڑا باہر پھینکنے کے لیے 13واں موری دروازہ بنایا گیا تھا۔ تقریباً 4 صدیاں گزرنے کے بعد ان دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ بھی اپنی 100% اصل حالت میں موجود نہیں، جبکہ بعض دروازے تو اپنا وجود ہی کھو بیٹھے۔ تاہم 6 دروازے ایسے ہیں کہ جنہیں پچھلی 1 صدی میں اثر نو تعمیر کیا گیا۔ ان دروازوں میں لوہاری، بھاٹی، دہلی، کشمیری، روشنائی اور شیراں والا گیٹ شامل ہیں۔ اندرون شہر لاہور کی رنگینیوں اور ان 13 دروازوں کے اندر پھلنے پھولنے والی کئی سو سال پرانی تہذیب و ثقافت کے رنگ آج بھی ان دروازوں کے آس پاس کسی نہ کسی حالت میں زندہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ موچی دروازے کا اصل نام تو بادشاہ اکبر کے دور میں ایک محافظ پنڈت موتی رام کے نام پر موتی دروازہ رکھا گیا۔ تاہم رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں یہ نام بدل کر پہلے مورچی اور پھر موچی ہو گیا۔ آج بھی اسے موچی دروازے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بارونق دروازہ یوں تو صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے، تاہم ماضی میں اس کے قرب و جوار میں ہونے والے سیاسی جلسوں کی وجہ سے اسے پورے ملک میں جانا جاتا ہے۔ موچی دروازے کے آس پاس مغل دور کی چند مشہور حویلیاں بھی موجود ہیں۔ ان میں مبارک حویلی، نثار حویلی اور لال حویلی قابل ذکر ہیں۔ لوہاری دروازہ شہنشاہ جلال الدین اکبر کے عہد میں تعمیر کردہ شہر کی دیوار کا سب سے پرانا دروازہ لوہاری کہلاتا تھا۔ اس دروازے کا اصل نام در حقیقت لاہور دروازہ تھا، جو بگڑ کر لوہاری ہو گیا۔ اس دروازے کا رخ اس زمانے میں مرکزی علاقہ سمجھے جانے والے اچھرا کی جانب ہونے کی وجہ سے لاہور دروازہ رکھا گیا تھا۔ برِ صغیر کا پہلا مسلمان حکمران قطب الدین ایبک کا مزار اس دروازے کے عین سامنے واقع ہے۔ برطانوی عہد میں لاہور کے کئی دروازوں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، تاہم لوہاری واحد دروازہ تھا جو اپنی اصل شکل میں برقرار رہا، اور اب یہ شہر کا ایک مصروف ترین کاروباری علاقہ سمجھا جاتا ہے، جہاں اکثر پیدل چلنا بھی آسان ثابت نہیں ہوتا، جبکہ اس کے ساتھ ہی لاہور کا مصروف ترین انارکلی بازار ہے۔ شاہ عالمی دروازہ شاہ عالم سے بگڑ کر شاہ عالمی کے نام سے مشہور ہونے والا یہ دروازہ لاہور کی مصروف ترین اور مالیاتی لحاظ سے بہت معروف مارکیٹوں کے درمیان واقع تھا، تاہم زمانے کی دستور کے نتیجے میں یہ منہدم ہو چکا ہے۔ اس دروازے کا نام اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم پر رکھا گیا تھا، جو پنجاب میں اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت معروف تھا۔ برصغیر کی تقسیم کے دوران اسے جلا کر خاک کر دیا گیا اور اب صرف اس کا نام ہی باقی رہ گیا ہے۔ شاہ عالمی کے علاقے میں کئی یادگاریں، حویلیاں اور قدیمی بازار واقع ہیں۔ ان میں رنگ محل، سوہا بازار اور کناری بازار وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ایشیا کی بڑی کلاتھ مارکیٹ اعظم کلاتھ مارکیٹ بھی اسی علاقے میں واقع ہے۔ اسی طرح سنہری مسجد اور اونچی مسجد جیسی تاریخی مساجد بھی یہیں واقع ہیں۔ کشمیری دروازہ چونکہ اس دروازے کا رخ وادی کشمیر کی جانب ہے، تو اسی لیے اسے کشمیری دروازے کا نام دیا گیا۔ اس دروازے کے اندر کشمیری بازار کے نام سے ایک مشہور مارکیٹ موجود ہے، جبکہ تنگ گلیوں میں بھی متعدد مارکیٹیں قائم ہیں۔ یہیں سے ایک سڑک تاریخی وزیر خان مسجد جاتی ہے، جبکہ دوسری سڑک اعظم کلاتھ مارکیٹ تک لے جاتی ہے۔ اصل دروازہ تو کب کا منہدم ہو چکا، اس کی جگہ بنائے گئے نئے دروازے کی حالت بھی خاصی خراب ہے۔ دہلی دروازہ لاہور کے مشہور ترین دروازوں میں سے ایک دہلی دروازہ مغل بادشاہ اکبر نے تعمیر کرایا تھا۔ یہ شہر کی فصیل کے مشرق میں واقع تھا۔ چونکہ اس دروازے کا رخ دہلی کی جانب تھا، اس لیے اس کا نام دہلی دروازہ ہی رکھ دیا گیا۔ زمانہ قدیم میں یہ لاہور کا مصروف ترین علاقہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ اس کے بائیں جانب انتہائی خوبصورت شاہی حمام اور مسجد وزیر خان واقع ہے، جو کسی قدر اصل حالت میں باقی ہیں اور عہد موریہ کی شاندار جھلک پیش کر رہے ہیں۔ دروازے کے اندر متعدد تاریخی عمارات، پرانی گلیاں اور لنڈا بازار ہے۔ یہاں موجود پرانی حویلیاں دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ شہر کی دیوار کے مشرقی سمت میں واقع اکبر دروازے کا نام مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے نام پر رکھا گیا۔ اگرچہ برطانوی عہد میں اس دروازے کی دوبارہ تعمیر نہ ہوئی، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ یہاں اجناس سے متعلق لاہور کی سب سے بڑی اکبری منڈی واقع ہے۔ اکبری دروازے کے ارد گرد قدیم حویلیاں اور یادگاریں بھی اپنا وجود کھو بیٹھی ہیں، اور اب یہاں جا بجا پلازے اور دکانیں ہی نظر آتی ہیں۔ بھاٹی دروازہ کہا جاتا ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دی، تو یہاں موجود دروازے کو راجپوت قبیلے بھاٹ یا بھٹی کا نام دیا گیا، جسے مغل بادشاہ اکبر نے اپنے عہد میں دوبارہ تعمیر کرایا۔ یہ شہر کی دیوار کے مغربی سمت میں واقع ہے اور یہ اپنے مخصوص لاہوری کھانوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور یہاں 24 گھنٹے چٹپٹے کھانوں کے شوقین افراد کی بھرمار رہتی ہے۔ بھاٹی کے قریب ہی فقیر خانہ میوزیم واقع ہے۔ یہاں ہندوستان کے مختلف بادشاہتوں کے عہد کی یادگاریں رکھی گئی ہیں، جبکہ بازار حکیمہ جیسی تاریخی مارکیٹ بھی اسی دروازے کے ساتھ موجود ہے۔ علامہ اقبال بھی اندرون بھاٹی حکیمہ والا بازار میں رہا کرتے تھے۔ مستی گیٹ شاہی قلعے کی پشت پہ واقع مستی گیٹ کا اصل نام مسجدی دروازہ تھا، جو بگڑ کر مستی ہو گیا۔ شہنشاہ اکبر کی والدہ مریم زمانی کے نام سے منسوب مریم زمانی مسجد اسی دروازے میں واقع ہے، تاہم کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ اس گیٹ کا نام یہاں متعین ایک محافظ مستی بلوچ کے نام پر رکھا گیا تھا۔
टकसाली गेट का नाम यहाँ सिक्के ढालने के लिए मौजूद टकसाल की वजह से पड़ा। ताहम आज टकसाल और दरवाजा दोनों ही गायब हैं, मगर अभी भी ये जगह खाने पीने के शौकीन लाहौरियों के लिए पसंदीदा मुकाम है। यहाँ फज्जे के पाए और ताजमहल हलवा पूरी की दुकानें मशहूर हैं। यहाँ बेशतर अफराद शेखुपुरिया बाजार से खुस्से और पिशावरी चप्पल खरीदने के लिए आते हैं। इसी तरह पानी वाला तालाब और सिख गुरुद्वारा भी इस दरवाजे के करीब ही वाक़ है। किसी जमाने में यहाँ पे हीरा मंडी हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ फूड स्ट्रीट कायम कर दी गई है। ये इलाका खाने पीने के लिए लाहौर शहर के मारूफ तरीन इलाकों में से एक है। रोशनाई दरवाजा लाहौर शहर की फसील की जुनूबी समत में वाक़ ये दरवाजा शाही किले और बादशाही मस्जिद के दरमियान वाक़ है। यह दरवाजा दूसरे मुगलिया दौर में तमीरशुदा दरवाजों से ऊंचा और चौड़ा है। आलमगीरी दरवाजे के बाद मुगलिया फौज में शामिल हाथियों का दस्ता इसी दरवाजे से शहर में दाखिल हुआ करता था। इस दरवाजे से मुल्हिक महाराजा रंजीत सिंह के अहद में हजूरी बाग अफगानिस्तान के शाह शुजा से मशहूर कोहिनूरा छीनने की खुशी में तामीर किया गया था। शाम के वक्त इस दरवाजे को रोशन किया जाता था और इसी वजह से इसे रोशनाई दरवाजा कहा गया। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का मजार और रंजीत सिंह की समाधि भी इसी दरवाजे के ऐन सामने हजूरी बाग में मौजूद है। खिजरी गेट या शेरावाला गेट, इसे पहले खिजरी दरवाजे का नाम दिया गया, जिसकी मारूफ वजह बुजुर्ग हजरत ख्वाजा खिजर इलियास थे, जिन्हें अमीरुल बहर के नाम से भी जाना जाता था। ताहम महाराजा रंजीत सिंह के अहद में इसका नाम तब्दील हो गया और अब ये शेरावाला गेट कहलाता है। इस दरवाजे के अंदर रिवायती लाहौरी तर्ज की जिंदगी का नजारा किया जा सकता है और यहाँ के तंग बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं होती। इस दरवाजे की जगह नया गेट तामीर किया गया, लेकिन इसकी भी मौजूदा हालत इंतहाई खस्ता है और इसका प्लस्तर और रंग मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है। जकी या यकी दरवाजा मशरकी समत में वाक़ जकी दरवाजा का नाम एक शहीद सूफी जकी के नाम पर रखा गया। तारीख में रकम है कि सूफी बुजुर्ग ने शुमाल से आने वाले ततारी हमलावरों का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया था। इस लड़ाई के दौरान उनका सर काट दिया गया और उनका मजार इसी दरवाजे के करीब मौजूद है। इस दरवाजे के इर्द गिर्द मुतादिद हवेलियां और मंदिर मौजूद हैं, जहाँ अक्सर सयाहों का रश रहता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।